السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اب ہماری ملاقات جس ہستی سے، جس شخصیت سے ہے، وہ آپ ان کتابوں کو دیکھ کے آپ نے جان لیا ہوگا، پہچان لیا ہوگا کہ ہم اب کس سے ملنے والے ہیں، کس سے ملاقات ہم کرنے والے ہیں۔ وہ عظیم ہستی، وہ معروف ہستی، وہ ایسی شخصیت جس نے اتنا ورک کیا ہے کہ شاید ہی کوئی کر سکے، اردو ادب کو اتنا کچھ دیا ہے شاید ہی کوئی دے سکے۔ تو وہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر سید قاسم جلال ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اتنا کچھ لکھ لیا ہے، اتنا کچھ جو ہے وہ اردو ادب کو دے دیا ہے کہ سننے والے، دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں۔ آپ کی اپنی کتابیں جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے چھپ چکی، پرنٹ ہو چکی، اور آپ کے اعزاز میں دوسروں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ مقالے، پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے، ایم اے کے۔ تو یہ ہستی ڈاکٹر سید قاسم جلال، آج ہم نے ان سے جو ہے وقت مانگا ہے، آج ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیں، آپ سے کچھ سوال و جواب ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہماری حاضری ہے، ابھی ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ طبیعت بخیریت؟ بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیسے گزر رہی؟ بہت اچھی گزر رہی ہے، خدا کے فضل و کرم سے الحمدللہ ٹھیک ہیں، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے مالک کا۔ جی سر، سنا ہے کہ کتابوں پر کتابیں آ رہی ہیں، آپ کی تو ماشاءاللہ جو ہے وہ کوششیں اور آپ کا قلم اس پیرانہ سالی میں رواں دواں ہے، ایسے ہے نا سر؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے حمید نے اپنے ایک افسانے میں لکھا تھا، جی، اور وہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں جی کہ جو آپ کا سوال ہے پیرانہ سالی والا، جی جی جی، دل کے چہرے پر ابھی تک ایک بھی جھری نمودار نہیں ہوئی، ہوں، روح کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا۔ واہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سر، آپ کی شفقت عنایت ہے کہ آپ نے جو ہے انٹرویو کے لیے وقت دے دیا ہے۔ تو آپ سے پہلی گزارش، پہلا سوال، آپ اپنی پیدائش، تعلیم، ملازمت اور پھر ریٹائرمنٹ، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 نومبر 1948 کو میں بہاولپور کے محلہ باغ مہی میں پیدا ہوا، جی، اور یہاں اپنے تمام مراحل جو ہے زندگی کے ادبی اور علمی جی، یہیں مکمل کیے ہیں۔ ہوں، اور یہ جہاں تک میری تعلیم کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا پس منظر، آبائی پس منظر، جی، کہ میرے آبا و اجداد عراق سے آئے تھے، ماشاء جن میں ایک نمایاں نام ہے سید جلال الدین سرخ بخاری کا، جی، جو بخارا سے اور ملتان سے ہوتے ہوئے اس شریف میں پہنچے، جی، اور وہاں انہوں نے تبلیغ اسلام کا کام جاری کیا، جی، اور ان کا مزار بھی اس شریف میں اس وقت موجود ہے، اور ہزاروں کیا لاکھوں زائرین آتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی جو قبرستان ہے اس شریف کا، اس میں کوئی 1 لاکھ تقریباً جو افراد مدفون ہیں وہ ان کی مریدین میں سے ہیں، اور ان کے مریدین میں سے بہت سے ایسے ہوئے ہیں جو ولی اللہ ہیں، جی، اور آج بھی پوری دنیا میں پہچان ہے ان کی، اور وہ دین کی تبلیغ کی ہے انہوں نے۔ جی، تو اس طرح یہ
ایک پس منظر ہے میرا اپنے حوالے سے، ذاتی حوالے سے. جی میرے والدین بھی علم و ادب سے تعلق رکھتے تھے، جی تو انہوں نے ایک دینی اور علمی ماحول دیا مجھے. جی اور ہمارے خاندان میں ایک نمایاں ہستی ہے سید اولاد علی گیلانی، جو معروف اسکالر بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے اور شاعر بھی تھے. ماشاء تو اللہ. انہوں نے بڑا علمی کام کیا ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر سید عبداللہ کے ساتھ انہوں نے لاہور میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام مرتب کیا. ماشاء اللہ. تو ان کی اور خدمات بھی ہیں. تو کبھی کبھی وہ لاہور سے آیا کرتے تھے بہاولپور، تو یہاں وہ میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. میں بچہ تھا چھوٹا، 8-9 سال. تو اور وہ ان کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے ایک وہ علمی شخصیت ہے جو ہمارے خاندان میں ایک بلند مقام رکھتی ہے. ماشاء اللہ. تو چونکہ گھر علم و فضل کا گہوارہ تھا، والد صاحب بھی کتابیں لایا کرتے تھے علمی اور ادبی. تو ان میں سب سے پہلے وہ لائے آب حیات محمد حسین آزاد کی. جی اب وہ 8-9 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کے اشعار جو پڑھے تو بڑے اچھے لگے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. تو آہستہ آہستہ اس طرح شوق بڑھتا گیا. اور جب پرائمری جماعت میں تھا میں، تو 9 سال کی عمر میں نے پہلا شعر کہا زندگی کا: نوجوان مسلم خدا کو یاد کر، نوجوان مسلم خدا کو یاد کر، زندگی غفلت میں مت برباد کر. واہ. تو وہ ایک رجحان فکر تھا جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے آج تک وہ قائم ہے. تو اس طرح پھر یہ کتابوں سے بھی دوستی ہو گئی ساتھ ساتھ. اور پرائمری کلاس سے پرائمری، مڈل اور ہائی کلاسز اور یونیورسٹی تک جو ہے یہ ایک شوق بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا میرا. تو میں نے میٹرک کیا ہے گورنمنٹ عباسیہ ہائی اسکول بہاولپور سے. ماشاء اللہ. ایس سی کالج سے کیا میں نے، انٹر کیا، بی اے کیا. اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات اور ماس کمیونیکیشن صحافت کی ماسٹر ڈگریاں لی میں نے. ماشاء بی ایڈ بھی کیا، اردو فاضل بھی کیا. ماشاء اللہ. اور پی ایچ ڈی میں نے کی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے. میرے نگران تھے ڈاکٹر سلیم ملک. ماشاء اللہ. تو ان کی مہربانی تھی، ان کا فیض تھا، تو جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو اس طرح یہ تعلیمی سلسلہ میرا یہ رواں رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا تھا کہ ادبی شوق بھی میرا ساتھ ساتھ جوان ہوتا گیا. اور بچپن سے اور لڑکپن اور اب تک کی عمر تک ادبی حوالے سے میں نے مختلف تعلیمی اداروں میں انعامات بھی حاصل کرتا رہا، اور اس میں پروگراموں میں شرکت بھی کرتا رہا، مشاعرے بھی اٹینڈ کرتا رہا. اور 1960 سے میں بہاولپور کے مشاعرے اٹینڈ کیے جب میں نوعمر تھا اور ابھی 9ویں 10ویں جماعت میں تھا. تو وہ بھی میری زندگی کا ایک حصہ ہیں. اور بہت سے لوگ جو آسودہ خاک ہو گئے اور کچھ زندہ ہیں، ان کے ساتھ مجھے مشاعرے پڑھنے کا اور ان سے ایک صاحب فیض کا مجھے موقع ملا. ماشاء اللہ. تو ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ارمان عثمانی ہیں، سید شہاب دہلوی ہیں، ماشاء اللہ. اور انہی میں جناب عبدالحمید ارشد ہیں، جی. اور انہی میں محی الدین شان ہیں، امجد قریشی ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ بڑے تابندہ ستارے تھے. بریگیڈیئر نذیر علی شاہ ہیں، دلشاد کلانچوی ہیں، ماشاء اللہ. زامی بہاولپوری ہیں. تو یہ وہ شخصیات تھی جن سے میرا ربط ضبط رہا. اور یہ علمی شوق جو ادبی شوق تھا یہ آگے بڑھتا رہا. تو آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا کہ پھر کتابیں لکھنے کا بھی شوق ظاہر تھا. تو 1973 میں میری پہلی کتاب آئی ہے رموز عرفاں. ماشاء اللہ. اور اس طرح پھر یہ اس سے اگلی کتاب زہر و تریاق تھی. تو اور پھر کتابوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ صلاحیت عطا ہوئی کہ میں نے جو کہ 4 زبانوں میں ادبی کام کیا ہے. ماشاء اللہ. اس میں شاعری بھی ہے، اس میں نثر بھی ہے. جی. یعنی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، گیت ہیں، اسی طرح
قطعات ہیں اور افسانہ نگاری ہے، ڈرامہ نگاری ہے اور تذکرہ نگاری ہے. جی تو اردو، سرائکی، فارسی اور پنجابی 4 زبانوں میں میری کتابیں موجود ہیں، ماشاء اللہ جو اب اس وقت تقریباً 40 کتابیں میری مکمل ہونے والی ہیں ماشاء اللہ جو پرنٹ ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور اس کی مہربانی ہے، تاحال اس نے توفیق بخشی ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. فارسی زبان میں میرا مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکا ہے اور وہ پیام انقلاب کے حوالے سے موجود ہے. جی تو اس طرح ادبی سفر جو ہے میرا یہ چلتا رہا ہے. 1900 یعنی یوں سمجھے 60 سے ادبی حوالوں سے میں رسائل میں بھی چھپتا رہا ہوں. تو ان میں ملک کے جتنے معتبر رسالے ہیں ان میں اب تک میں چھپ رہا ہوں. میری مراسلت رہی ہے اہم ترین شخصیات سے، جن میں ڈاکٹر سید عبداللہ ہے، حفیظ جالندھری ہیں، رئیس امروی ہیں. تو ایسا ہوا کہ رئیس امروی سے یاد آیا مجھے، رئیس امروی نے، میں ابھی 1964 میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا. رئیس امروی مرحوم نے مجھے شاعری میں اصلاح دی اور باقاعدہ میں نے زانوئے تلمذ طے کیا ان کے آگے. اور یہ ان کا فیض ہے، ان بزرگوں کا، ان اساتذہ کا، تو جنہوں نے میرے شوق کو آگے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. تو جوش کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ میرے ظرف نے بھی دیا ہے صبح کا رنگ، واہ کچھ میرے ظرف نے بھی دیا ہے صبح کا رنگ، کچھ عنصر نوازش روحانیاں بھی ہے. تو روحانیاں کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مجھے اسلام سے، پاکستان سے، بہاولپور سے محبت ہے اور انسانوں سے محبت ہے. تو میں ایک خاص نقطہ نظر پہ چلتا رہا ہوں، جیسے میرے بزرگوں نے اور خاص طور پہ والدین نے ایک رہنمائی کی. تو زیادہ مطالعہ میرا اسلام کا، تاریخ کا، نفسیات کا اور فلسفے کا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ جو شاعری میں ایک روش ہے، جو ایک خاص مکتب فکر ہے، وہ اس کو میں نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے کہ شاعری میں تعمیری اور اصلاحی جو افکار پیش کیے جائیں. تو میں نے بطور خاص جو علماء کرام تو ماشاءاللہ وہ تو سر فہرست رہے ہیں ہمیشہ مطالعے میں، اکبر الہ آبادی اور اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی اور حضرت علامہ اقبال کو اپنا پیش رو سمجھا ہے اور میں ان کے نقش قدم پہ چلتا رہا ہوں. اور میری پوری شاعری اور نثر میں اسی لیے ان بزرگوں کی چھاپ ہے. حضرت اقبال کا میں مرید ہوں، مانوی مرید. تو ان سے ایک صاحب فیض کیا ہے اور میرے کلام سے بیشتر جو ہے نا وہ انہی کے ان کا سایہ نظر آتا ہے. اور میرے لیے میری خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اب تک میں انہی راستوں پہ میں چل رہا ہوں. تو ترجیحاً میں ادب برائے ادب کا قائل نہیں ہوں، تو میں ادب برائے زندگی کا قائل ہوں. یہ صرف عشق و محبت کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا شعراء کرام کو، اور جو ان کو قلم دیا گیا ہے اس کی بڑی حرمت ہے اور بڑی بات ہے. تو گو پر کشش تھی، میرا شعر ہے جی، گو پر کشش تھی پیشکش تاجران فن، واہ، گو پر کشش تھی پیشکش تاجران فن، ہم آب روئے شعر کا سودا نہ کر سکے. واہ. تو ایک مکتب فکر ہے، اس کے حوالے سے میں چل رہا ہوں. اور شاعری کو عشق و محبت اور رومان کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ آج کے جو مسائل ہیں ہماری نوجوان نسل کے مسائل ہیں، ہماری قوم کے مسائل ہیں، ہمارے عالمی حالات ہیں، اور جن مسائل میں اور فتنوں میں اور پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو شاعر اگر نہیں لکھیں گے تو اور کون لکھے گا. تو میں ویسے بھی اپنے شعراء کرام کے لیے بھی میں یہی ان کو کہوں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک مقدس صلاحیت ہمیں دی گئی ہے، تو ہمیں اسے استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور مخرب اخلاق ادب کے بجائے ہمیں تعمیری اور اصلاحی فکر کو عام کرنا چاہیے. تو اس طرح یہ اب تک کی میری کارگزاری ہے
تو اب جہاں تک میری سروس کا تعلق ہے تو آغاز میں نے اسکول ٹیچر کے حوالے سے کیا. جی. اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالج پاک پتن میں بھی رہا ہوں اور اسی طرح گورنمنٹ کالج آف کامرس ڈیرہ غازی خان میں بھی رہا ہوں. جی. اور یہاں بہاولپور میں 1986 میں جب میرا ٹرانسفر ہوا تو یہاں بھی میں تدریسی امور سے متعلق رہا اور اردو پڑھاتا رہا یہاں بھی. تو 2001 کو میری باقاعدہ یعنی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اور وہ قبل از وقت ہوئی ہے. تو یعنی 5-6 سال ابھی رہتے تھے جاب کو تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی پہلے. تو اس طرح یہ ایک سروس کا سلسلہ میرا چلتا رہا اور مختلف بہاولپور کے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتا رہا میں. اور لاہور کے قیام کے دوران میں بھی کچھ یونیورسٹیوں سے بھی متعلق رہا. ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو مقالات لکھے جاتے رہے ان کی بھی رہنمائی کرتا رہا ہوں میں. تو آج کل میں یہاں ایک نیا شعبہ کھلا ہے اور یہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر بڑے متحرک، بڑے فعال اور بہترین صلاحیتیں رکھنے والے ہیں. انہوں نے ایک نیا شعبہ ان کے محبت سے، ان کے محنت سے یہاں اقبالیات کا قائم ہوا ہے. تو آج کل میں وہاں وزٹنگ پروفیسر ہوں. آج کل میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلباء و طالبات کو تعلیم دے رہا ہوں. ماشاء اللہ، بہت شاندار. سر، آپ نے ابھی تذکرہ کیا رئیس امروہوی صاحب کا. آپ نے ان سے اصلاح لی اور پھر ایسا ربط ان سے آپ کا تعلق ان سے بنا حتیٰ کہ آپ نے ان پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا. تو یہ کون سے سال میں آپ کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے؟ پی ایچ ڈی میری 1992 میں رجسٹریشن ہوئی تھی باقاعدہ اور 1997 میں 5 سال پورے کیے میں نے، پی ایچ ڈی ہو گئی. اور 1998 میں جو پہلا کانوکیشن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہوا ہے تو اس میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے ملی ہے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ. تو وہ مقالہ آپ کا وہ چھپ بھی چکا ہے نا؟ جی، ہمارے سامنے ان کتابوں میں پڑا ہوا بھی ہے. جی ان کتابوں میں موجود ہے. وہ مقتدرہ والوں نے یہ چھاپا ہے انجمن ترقی اردو کراچی نے. کراچی والے. جی. ماشاء اللہ. سر، آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھنا ہے، آپ نے بڑی بھرپور ادبی زندگی گزاری ہے. جی. آپ کے جو حلقہ احباب اور آپ کے حلقہ تلامذہ، ان کا آج تک حوالہ دیا جاتا ہے، لوگ یاد کرتے ہیں. تو اب آپ بالکل ایک طرف ہیں، ریزرو ہیں اور دھڑا دھڑ کام کیے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں ذرا آپ روشنی ڈالیں. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے ارد گرد جو ہے بھیڑ ہو، آپ کے ارد گرد رونقیں ہوں، آپ کی واہ واہ ہو؟ آپ نے تو بڑے عرصے کے بعد اب جا کے جو ہے محفلوں میں جانا شروع کیا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جہاں تک ایک توقع بھی کی جاتی ہے اور لوگ سرگرم عمل بھی ہیں کہ مشاعروں میں شرکت ہو، تقریبات میں جائیں، لابیاں بنائیں اور انجمن ستائش باہمی کے رکن بنیں اور بھاگ دوڑ کریں لاہور سے کراچی اور کراچی سے ملتان. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے بیس تو ہے وہ اصل میں. باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، وقت اجازت دے تو بندہ محفلوں میں بھی شریک ہو، ساری باتیں ہیں. تو میرا کام اصل میں اس قسم کا ہے کہ بنیادی طور پر میں اسکالر ہوں اور بیسیکلی میرا جو ذہن ہے وہ ریسرچ کا ذہن ہے اور ایک کھوجکار کا ذہن ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روایتی اور رسمی اور رواجی انداز کی زندگی بہتر نہیں ہے. تو اگر واہ واہ کی گونج میں آنکھ کھولنی ہے اور پھر واہ واہ کی گونج میں ہی اپنا اختتام دیکھنا ہے تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ہمیشہ ترجیح دی ہے اس خاموش کام کو کہ جسے ادب کہتے ہیں، نثر ہے، شاعری ہے. تو
میں اس میں منہمک رہا اور میں نے زیادہ ٹائم اس کو دیا. تو اس وجہ سے زیادہ وقت میرا لگا ہے لکھنے میں اور کام کرنے میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اور عام ہمارے شعراء حضرات بھی کو بھی میں یہی کہوں گا کہ کچھ ادب کو ٹائم دیں, کچھ اپنے مشن کو ٹائم دیں, اور ٹائم اگر بچتا ہے تو تقریبات بھی ٹھیک ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں تقریبات میں نے خاصے عرصے چھوڑی رکھی ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جو مقصد ہے وہ پہلے پورا ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی ہے, وہ جسے شہرت دے جسے شہرت نہ دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے چراغ جلانا. ہمارا کام ہے کہ چراغ جلاتے جلاتے ہم مر جائیں. روشنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور نہ ہی اس چیز کی میں نے کبھی تمنا کی کہ بہت واہ واہ ہو, بہت ہلکا احباب ہو. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ جو کہ میں پورے ملک کے جو صاحبان ہیں علم و ادب کے ان سے متعارف ہوں الحمدللہ, اہم لوگوں سے, اور میری مراسلت بھی ہے ان سے. اور حال ہی میں میری کتاب آنے والی ہے 1960 سے اب تک کے جو مجھ کو خطوط آتے رہے ہیں اہم لوگوں کے, وہ میں نے ایک خط بھی اس میں سے ضائع نہیں کیا کبھی. اور ان خطوط میں سے وہ 15-20 ہزار کم از کم خطوط ہوں گے. اس میں سے سلیکشن کر کے کوئی 1000 صفحے کی کتاب بھی وہ بھی تیار ہے مشاہیر کے خطوط کی, وہ بھی آن قریب آئے گی. تو میں اس طرح علیحدہ نہیں رہا اور خلوت گزین اس انداز سے نہیں ہوا. میں جو اپنا کام کرے گا تو وہ تو مصروف ہے, وہ کہاں علیحدہ ہو سکتا ہے. جی سر, ماشاء اللہ آپ کی جو ہے ایفرٹس اتنی ہیں, آپ کا ورک اتنا ہے, کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کسی طرح بھی. اور اب بھی اس عمر میں آپ جو ہے ماشاء اللہ کتابوں پر کتابیں لا رہے ہیں. تو آپ جو ہے بتائیں گے اپنا نیکسٹ منصوبہ کیا ہے, یعنی پائپ لائن میں کیا کچھ ہے؟ عرض یہ ہے کہ میری 30-35 کتابیں تو پرنٹڈ تھی ہی. اب اس وقت 5-7-8 کتابیں میری پائپ لائن میں ہیں جو پریس میں زیر اشاعت ہیں. تو کچھ دنوں تک انشاءاللہ میری 40 کتابیں مکمل ہو جائیں گی یہ ساری. اور اس کے علاوہ اور مسودات ہیں بے شمار. تو پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ توفیق دے گا اور صحت اجازت دے گی اور ذہن کام کرے گا تو انشاءاللہ ایک مشن ہے. میں نے شعر و ادب کو صرف واہ واہ کے لیے یا اس کو تحسین حاصل کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا. تو یہ ایک مشن ہے, اپنا مشن ہے. جب تک ہم سانس ہے اس وقت کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. سر آپ اقبال محترم سے بہت متاثر ہیں, اور حتیٰ کہ پھر آپ نے جو ہے نا اپنی بعض کتب بھی جیسے نوشتہ دیوار, بانگ جرس, رموز عرفاں, پیام انقلاب, سور اسرافیل, آپ نے یہ کتابیں بالکل اقبال رحمہ اللہ کی طرز پہ جو ہے وہ لکھی بھی اور انہیں پرنٹ بھی کرایا. جی حتیٰ کہ جیسا کہ یہ میں دکھاتا ہوں, حتیٰ کہ پھر ان کتابوں کو آپ نے اقبال کی کتابوں کے طرز پہ پرنٹ کرایا, وہی سائز, وہی انداز. تو اتنی محبت آپ کو اقبال سے ہے؟ بات یہ ہے جی کہ اقبال ہماری قوم کا اقبال ہیں. بے شک. اور یہ دنیا اس بات کو سمجھتی ہے. جی. تو اقبال نے ہماری قوم کو خواب غفلت سے جگایا. اور صرف یہی نہیں, وہ صرف ہمارے ہی اقبال نہیں ہیں, وہ پوری دنیا کے اقبال ہیں. کہ اور جس طرح ایک اسلام کا ایک آفاقی پیغام ہے کہ اسلام آیا ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے, قرآن پاک آیا ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے. تو اقبال وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے آپ کو شاعری تک, شاعرانہ افکار تک محدود نہیں رکھا. وہ مفکر تھے, وہ فلسفی تھے, دنیا کے نظاموں کا مطالعہ کیا ہے, پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو
اسلام چونکہ بنی نوع انسان کا ہمدرد ہے، محبت کرنے والا ہے، انسانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، پرسکون دیکھنا چاہتا ہے، جی اور ہماری قوم کا المیہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ اس وقت مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو خاص طور پہ ان کے جو نظام ہیں، نظاموں کو بہتر کرنے کی بجائے وہ زیادہ تر وہ اپنے ہوس اقتدار کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس طرح شان و شوکت کیسے قائم رہے گی. تو دنیا کے نظاموں کو کسی نے کہا تھا کہ فاتح عالم ہے تو نظم دو عالم کو بدل، غازائے صدق و صفا کو چہرہ فطرت میں مل. تو بات یہ ہے کہ جس طرح اسلام آفاقی مذہب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے افکار بھی آفاقیت رکھتے ہیں اپنے اندر. انہوں نے اکتساب فیض سب سے کیا ہے، پوری یعنی مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، اور اپنے میسج انہوں نے دیا ہے پوری قوم کو. تو میرا بھی پیغام وہی ہے کہ اسلام کا پیغام ہے اقبال کا پیغام، اقبال کا پیغام زمانے کو سنا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہر تعصب، اب میرا شعر ہے، ہر تعصب مٹا کے سینے سے آؤ انسان کا احترام کریں. تو ان پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے میسج ہونا چاہیے، امن، رواداری، انصاف، غیر جانبداری. تو اس کو کسی قوم کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے، اور اقبال بھی کسی قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سر آپ کے جو شعری یا یوں کہ ادبی خزانے میں سنا ہے کہ ایک کتاب ایسی بھی ہے پرنٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے جو طویل ترین جو ہے وہ آپ نے غزل لکھی ہے. غزل ہے یا نظم ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے، وہ کیا ہے؟ جی آپ کا سوال اچھا ہے، بلکہ وہ آپ نے مجھے یاد دلا دی ہے ایک بات. وہ یہ کہ میں چونکہ سرائکی زبان میں بھی میرے نثر بھی ہے، شاعری بھی ہے، تنقید بھی ہے. تو ایک خیال اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ کوئی طویل ترین غزل لکھو. اور ظاہر ہے غزل میں بھی وہ ہر شعر تو ایک چھوٹی نظم ہے، اس میں بھی وہ میسج کی باتیں ہی ہوتی ہیں. تو سرائکی زبان میں پھر ایک میں نے غزل لکھی ہے، غزل پیش کی ہے، اور اس کے 300 اشعار ہیں سرائکی زبان میں. اور میں نے اس میں مصنوعی ثقافت اور مصنوعی تہذیب دکھانے کی بجائے ہمارے وسیب کے جو معاملات ہیں، ہمارے جو ملکی حالات ہیں، ہمارے جو عالمی حالات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو مصائب ہیں، ان سب کو اس غزل میں پیش کیا میں نے. تو 300 اشعار کی وہ ایک غیر مردف ایک غزل ہے، مکمل پابند غزل ہے. اور دوسری بات وہ پھر ایسا ہے کہ اس کی ایک کتاب چھپ چکی ہے، سلیحہ کے نام سے. اچھا، ماشاء اللہ. جی ہاں، تو وہ بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں لاہور تھا پچھلے دنوں، تو وہاں مجھے کچھ فراغت ملی، گھریلو کاموں کے لیے گیا ہوا تھا وہاں. تو میں نے اب سوچا کہ یا اللہ اب مجھے توفیق دے کہ میں کوئی کچھ کام کروں. سارا دن خالی بیٹھا ہوں میں بے فکر ہو کے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ایک خیال آیا کہ اردو زبان میں یعنی کوئی ایک غزل لکھیں طویل ترین. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، تو میں نے وہ ایک غزل لکھی ہے اور پیش کی ہے. اور اس غزل کے اشعار ہیں 400. اور میرا خیال ہے پوری اردو شاعری میں غزل کے حوالے سے اتنی طویل غزل کسی نے نہیں لکھی. تو اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز بخشا ہے کہ طویل ترین جو ہے دنیا میں جو غزل لکھی گئی ہے وہ میری غزل ہے. 400 اشعار اس کے ہیں، اور وہ غیر مرتب ہے اور باقاعدہ مقفع ہے. ماشاء اللہ. وہ بھی انشاءاللہ منظر یہاں پہ آ جائے گی کتابی شکل میں. ماشاء اللہ. اس کا نام آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو اس کا نام ایسا ہے کہ علامہ اقبال کا چونکہ میں مانوی مرید ہوں، مرشد ہے میرے، جی ہاں. تو اس حوالے سے اس میں بھی میں نے
وہ عشق و محبت کے فسانوں کے بجائے ہاں اس میں میں نے حالات حاضرہ، عالمی حالات، قومی حالات، ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ہمارا مستقبل، یہ ساری باتیں پیش نظر رکھی ہیں، جی اور اس میں بھی وہ ایک میسج والی بات ہے، تو اب کھول کر بیان کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے خیال کیا تھا کہ ہمارے حضرت علامہ اقبال نے ماشاءاللہ وہ کتاب لکھی ہے پس سے باید کرد ہے اقوام شرق، جی وہ تو بڑی شے ہے، اور ماشاءاللہ حضرت اقبال کا تو جواب نہیں ہے، وہ تو ایک بہت عظیم الشان شخصیت ہیں۔ انہوں نے لکھا، خیال دل میں آیا یہ کہ اے قاسم جلال، تو ناچیز تجھے بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اب اس کتاب میں سارے مندرجات، اس کے سارے اشعار وہ ہمارے حالات سے متعلق ہیں، اور اس میں میسج ہے، اور نئے دور کے تقاضے جو ہیں وہ اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو پھر یہ خیال متحرک ہوا کہ حضرت اقبال نے کام کیا ہے ورلڈ لیول کا، اور ہمیں فخر ہے، ہمارے قومی شاعر ہیں اور بے بدل ہیں، ان کا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو میں نے ان کا مرید اور پیروکار ہونے کے حوالے سے اس کتاب کا نام رکھا ہے، حضرت اقبال کا کتاب کا نام تھا کہ پس سے باید کرد، میری کتاب کا نام ہوگا انشاءاللہ پس این باید کرد، پس این باید کرد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ میری ناچیز مسائی کو، کہ جو حالات حضرت اقبال کے بعد جو آئے ہیں، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں تو ان کا خاک پا ہوں حضرت اقبال کا، لیکن یہ ہے کہ وہ مرید کا کام ہے اس مشن کو جاری رکھے جو ہدایات ہیں۔ تو مجھے اور کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حضرت اقبال کے بعد حالات ہمیں درپیش ہیں، پس سے باید کرد، پس این باید کرد، تو یہ چاہیے کہ اب یعنی اب کے حالات کے مطابق جو نئے حالات ہیں ہمارے عالمی لیول کے، قومی لیول کے، تو اس وجہ سے میرا یہ نام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے رکھا ہے۔ سر، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اردو ادب سے اقبال کو نکال دیا جائے جی، تو اردو ادب کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں کچھ نثر لکھی ہے میں نے، تو اس میں ایک مضمون ہے ایک کتاب میں اردو غزل کا المیہ، اس میں میں نے کھول کے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اصل میں منافقت ہماری زبان پر تالے لگا دیتی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو کہ اس کی خوشنودی حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں، اس کو یس کریں، اس کو کریں، بات یہ ہے جو حقیقت ہے وہ کھول کر بیان کرنی چاہیے۔ تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو سچی بات منہ پہ آتی ہے وہ کہہ دو، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ تو میں نے یعنی اس حوالے سے جو بات کی ہے کہ اس غزل کو، آپ کا سوال کیا تھا؟ میں ابھی میں نے یہ آپ سے پوچھنا اب جو بات چل رہی ہے، میں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اردو ادب سے اقبال کو نکال دیا جائے تو اردو ادب کی کیا حیثیت؟ جی میں اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے شعراء کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ تبلیغ حسن و عشق میں اپنی ساری زندگی گزار دیں۔ ہر علم کا ایک فائدہ ہے، آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں، تاریخ ہو، سائنس ہو، جغرافیہ ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ یہ دیکھیں تاریخی تدریجی ارتقاء کو دیکھیں۔ ہر علم میں ایک عالم نے جب کسی بھی شعبے میں ایک کام کیا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ وہ اٹھاتا ہے کہ تاریخ نے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے اس علم میں، اب ہم نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی خدمت اور ان کو زیادہ اچھی معلومات اور بہتر زندگی کی طرف لانا۔ تو کیا ہمارا یہ شعبہ ہے ادب کا، یہ شاعری کا، تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا درپیش ہے؟ ہر صنف
شاعری سے ہٹ کے ہر شعبے نے سائنس میں آپ دیکھیں نئے ایجادات ہیں، نئے نظریے ہیں، جی اور 150 سال کے بعد وہ نظریہ کے اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں وہ. جی اور ہمارا 250، میں نے اس مضمون میں لکھا ہے 250 سال کی تاریخ ہے ہماری غزل کی. جی اور ہماری اس غزل میں 250 سال سے اب تک کیا ہوا ہے. جی بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے مسائل کو کس حد تک ڈسکس کیا گیا ہے، جی اور انسان جن مشکلات سے، دنیا جس مشکلات سے گزر رہی ہے اس سے آگے کتنے چلے ہیں. جی اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اردو میں 250 سال، ٹھیک ہے زبان و بیان کے مزے ہیں، ساری باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں بھی ہیں، اچھی باتیں بھی ہیں، ہر قسم کی باتیں ہیں. یار عشق و محبت کے لیے آپ 250 سال سے لگے ہوئے ہیں ایک ہی مشن پہ. جی اس میں افکار میں کیا ترامیم کی ہے آپ نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف واحد علامہ اقبال کی جو ہے ذات ہے. ان سے پہلے ماشاءاللہ اکبر الہ آبادی ہیں، ظفر علی خان ہیں، حالی ہیں، بہت کام کیا ہے، بہت انہوں نے ماشاءاللہ. تو اب کون سا ایسا شاعر ہے جس نے اس بات کو محسوس کیا ہو کہ ہم بنی نوع انسان کے فلاح کے لیے اگلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے آج کے حالات میں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پہلا شخص ہے علامہ اقبال جنہوں نے آ کے نہ صرف قومی حالات کو، نہ صرف اپنے تہذیب کو، نہ صرف اپنی قوم کو، نہ صرف مسلمانوں کو، انہوں نے پوری دنیا کے نظاموں کو کھنگالا ہے. جی اور قرآن پاک اور ہمارے دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے. اور جو لوگ رجت پسند کہتے ہیں ان کو، وہ ذرا انصاف سے سوچیں، انصاف سے جواب دیں کہ رجت پسندی کس چیز کی ہے. تمام دنیا کے نظاموں کا کھلے دل سے مطالعہ کرنے کے بعد ان کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی خامیوں کا بھی ڈٹ کر ان کا اظہار کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ اور ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی تو صرف واحد ایک اقبال کی ذات ہمیں نظر آتی ہے جس نے اس لیول پر سوچا، اس سطح پر سوچا. اگر ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اقبال صرف ہمارا سرمایہ نہیں ہے، پوری دنیا کا سرمایہ ہے. جی پوری دنیا اس سے محروم ہو جائے گی، یتیم ہو جائے گی. پوری دنیا جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. نہ کوئی، ہر ایک اپنے تہذیب کے لیے بات کر رہا ہے، زبانوں کے لیے بات کر رہا ہے، اپنے ازم جو ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہے. اس طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا. اقبال کو نکالیں، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری قوم محرومی کا شکار ہو جائے گی. تو اقبال کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اور ایک بات اور بتا دوں چھوٹی سی. جی جی تو آپ نے ایک سوال ہی کر لیا ہے کہ اقبال کے دور، پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے تقریبات کا بائیکاٹ کیا رکھا کافی عرصے. تو بات یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے دور میں، یا پذیرائی کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت اقبال کے دور میں شعراء کرام کا ایک گروہ تھا، پہلے لکھ رہے تھے بہت اچھے، ان کے ہم عصر. وہ کہتے تھے کہ اقبال تو کمرے میں بیٹھا ہے معتکف ہو کے، تجھے کبھی شہرت نہیں مل سکتی. ہم دیکھو میلے لوٹ رہے ہیں، مشاعرے لوٹ رہے ہیں، ہم رہیں گے زندہ و تابندہ رہیں گے ادب میں. اور آج کیا ہے؟ اور اقبال کیا کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے، جسے چاہیے تائید مخلوق، اس کا پیریڈ دیکھ لیں کتنا ہے، کتنا مقصد ہے، دنیا کتنا کو یاد رکھتی ہے. اور اس کا پیریڈ بھی دیکھیں آپ کہ جو تائید خالق چاہتا ہے اس کو خالق جو ہے نا سرفراز کرتا ہے، اس کی وہ شہرت کرتا ہے. اور آج ان کے بات حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے تائید مخلوق جنہوں نے سوچی، وہ آج کسی کے بارے میں چند کتابیں ہیں، چند مضامین ہیں، کچھ ذکر ہے کسی کا، کسی کے لیے ایک پیراگراف، کسی کے لیے کتابیں، سارا کچھ ہے. لیکن آج ان کا ذکر محدود ہے اور پوری دنیا میں اقبال ہو رہا ہے. کیوں؟ تائید مخلوق نہیں، تائید خالق چاہیے تھی. آئندہ بھی جو شاعر یا ادیب تائید خالق کے لیے کام کرے گا وہ سرفراز و کامران ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. بے شک بے شک. سر، حفیظ جالندھری سے رحمہ اللہ بڑا آپ کا تعلق رہا ہے.
حتیٰ کہ پھر آپ نے جو ہے ان سے انٹرویو بھی کیا، اور وہ طویل ترین انٹرویو تھا، اور پھر وہ پرنٹ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے حفیظ شناسی میں کام کیا ہے، کچھ ان کے بارے میں بتائیے، اور ان سے وابستہ کوئی خاص کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی بتائیے۔ انہوں نے جو کہا تھا بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، تو اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ وہی تو بات ہے ساری، جی کہ بات یہ ہے کہ منوانے کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیتے، پاکستان کو چھوڑ دیتے، یہ اور لابیاں بناتے، تو ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملتا، انہیں سب کچھ ملتا، ساری دنیا میں جناب وہ ان کا ڈنکا بجتا۔ تو انہوں نے یہ بات نہیں سوچی، وہ بھی اقبال کے پیروکاروں میں سے تھے، کہ زندگی ملی ہے ایک دفعہ، خالق کو راضی کرنا ہے، قوم کو سدھارنا ہے، اور اس لیے انہوں نے جو شاہ نامہ اسلام ہے، ایسی گراں قدر تصنیف ہے، وہ منظر عام پر لائے، اپنی شاعری منظر عام پر لائے، اور یہ دیکھیں کہ ان کی شاعری میں کون سا رنگ ہے پھیکا، ڈٹ کے کام کیا ہے۔ تو میں تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ تو حضرت حفیظ جالندھری بھی میرے محبوب شاعر ہیں، تو میں نے جناب میں ان کے پاس مالٹون ان کی اقامت گاہ پہ گیا تھا، تو یہ 1982 کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے ٹائم دیا مجھے، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ان سے گفتگو رہی، ان سے میں نے سوالات کیے، نجی سوالات بھی کیے۔ تو اب وہ کتاب چھپ گئی ہے، حفیظ جالندھری کچھ یادیں کچھ باتیں، ان کتابوں میں ابھی آپ نے دکھائی ہیں، کتاب موجود ہے۔ تو میں نے انٹرویو کیا، اور وہ لاہور کے ایک پبلشر نے وہ چھاپ بھی دی، حفیظ جالندھری کچھ یادیں کچھ باتیں۔ تو یہ تو محسن قوم ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتا رہے گا۔ بے شک بے شک۔ سر آپ نے اتنی زبانوں میں طبع آزمائی کی ہے، ماشاء اللہ، فارسی تک، اور پھر فارسی میں آپ کی کتاب بھی آ گئی، پیام انقلاب۔ مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ کون سی زبان کو آپ زیادہ اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں، کہ اس میں اظہار خیال میرے لیے زیادہ آسانی سے، کون سی زبان میں؟ عرض یہ ہے کہ زبانیں تو ساری معصوم ہوتی ہیں، جی، اور ان میں عوام کے علاوہ خواص کو بھی یہی چاہیے کہ وہ جس زبان میں بھی کچھ لکھتے ہیں اس میں شوق سے لکھیں، اور تمام زبانوں سے محبت رکھیں، کیونکہ زبانیں معصوم ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں اردو، سرائکی، فارسی اور پنجابی 4 زبانوں میں لکھتا ہوں۔ تو ان میں نے یہ دیکھا کہ اردو جو ہے نا میرے لیے نہایت مرغوب رہی ہے، اردو میرا میدان رہی ہے، اور ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ فارسی خاص طور پہ میں نے جب کتاب پیام انقلاب لکھی ہے، فارسی شعری مجموعہ ہے، تو اس میں نے جو محسوس کیا، اور ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضرت اقبال نے فارسی میں اتنا کچھ زیادہ کس لیے لکھا۔ تو میں یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو سمجھ کے میں حیران ہوا کہ بعض چیزیں میں اردو میں بھی جو نہیں کہہ سکا تھا، وہ ان کی جو تراکیب ہیں، جو ان کے لفظیات ہے، جو اظہار کے سانچے ہیں فارسی زبان کے، اس میں وہ بے کم اوقات در آئیں، میرے خیالات صحیح طور پر میں ان کا اظہار کر سکا فارسی میں، ماشاءاللہ۔ تو باقی رہ گئی پنجابی اور سرائکی۔ تو بات یہ ہے کہ پنجابی سے بھی میری رغبت رہی ہے شروع کی، اور میں بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعصب کے، اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اسی طرح پنجابی سے بھی اور سرائکی سے بھی۔ تو میری شاعری بھی ہے، نثر بھی ہے، تنقید بھی ہے، تو سرائکی میں ڈرامے بھی ہیں میرے۔ تو اس لحاظ سے یہ، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مادری زبان ہونے کی وجہ سے یہ قریب بھی ہیں،
ایک سپورٹ مجھے یہ ملی ماشاء کہ گھر میں جو بولی جاتی ہے زبان وہ اس کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے میں نے اپنا محافظ ضمیر سرائکی اور پنجابی میں بھی میں نے کھل کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سر آپ نے ابھی مادری زبان کا لفظ استعمال کیا. جی. آپ ذرا وضاحت سے بتا دیجئے کہ آپ کی مادری زبان کون سی تھی، کون سی ہے؟ بیسیکلی تو سرائکی زبان ہے ماشاء اللہ. جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان ہے. اور ویسے یہ ہے کہ ہم ہمارے رشتہ داریوں کے حوالے سے یا ہمارے فیملی کے حوالے سے تو اس میں فارسی بھی شامل ہے کہ میرے نانا جان جو ہے وہ ان کا جو خاندان تھا وہ ایران سے آیا تھا. ماشاء اللہ. اور یہ اس لیے دلچسپیاں یہ ساری ان زبانوں سے ہو گئی میرے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے آپ نے جو ہے پہلے کافی جو ہے پس و پیش سے کام لیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اب اس کا بہت واضح اور کھل کر اظہار کریں گے. آپ نے ایک دفعہ شعر لکھا، اس کا ایک مصرع آج تک میرے ذہن میں گونجتا ہے. وہ کنواں ہوں میں جسے ڈولوں نے گدلا کر دیا. تو یہ شعر آپ اپنی زبان سے پورا سنائیے مکمل، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے کہ ایسا شعر لکھنے کی نوبت کیوں آئی. عرض یہ ہے کہ اس شعر کے حوالے سے کنویں سے پانی بھرا جاتا ہے. جی. کنواں تو پانی دے رہا ہے، فیض پہنچا رہا ہے. جی. لوگ پی رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں. جی. اور جب اتنی کثرت ہو جائے ڈولوں کی اور جب اور وہ بے دریغ پانی استعمال کیا جائے اور جو اس میں ڈول ڈالے جائیں وہ بھی گدرے ڈالے جائیں اور کیچڑ بھرے ڈالے جائیں تو اس کنویں کا کیا بنے گا؟ سوال تو یہ ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دل ایسا عطا کیا کہ جس میں سب سے محبت جو ہے نا میرے ایک شیوا تھی اور ہے، اور ہر طبقہ فکر سے محبت رکھی ہے، ہر زبان والے سے، اور کسی سے کوئی تعصبات نہیں رکھے. تو اب وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جوش نے ایک بات کی تھی وہ کہ ہستی کا دیکھ مکھڑا میری نظر سے پیارے، ہستی کا دیکھ مکھڑا میری نظر سے پیارے، اسما کو محو کر کے اشکال کو ہٹا کر. تو بات یہ ہے کہ یہ اسما و اشکال ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں. ہمارے تعصبات کے بیج کو یہ تناور کرتے ہیں اور ہمارے تعلقات میں رخنہ اندازیاں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ ہر دوست سے، شاگرد سے، محبت کرنے والوں سے، نفرت کرنے والوں سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے. تو اور لیکن یہ ایک پہلو ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی بچ جائے جس سے استفادہ کر رہے ہو، اس کی بھی زندگی بھی سلامت رہے. تو یہ بات ایسی ہے، اس میں ڈکی چھپی بات ہے کہ وہ اپنے یعنی اپنا ایک وجود کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے. اور اس پس منظر میں یہ ہے کہ وہ ایک شعر میرا اور تھا بھی اسی انداز کا، وہ تھا اردو میں ہی ہے وہ، کہ جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں تو سارے پیاسے ہیں، تو وہ دیکھ کر مقدور اپنا اشک خون برسائیے. تو بات یہ ہے کہ پہلا مصرع بھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے، دیکھ کر مقدور اپنا خون دل برسائیے. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو پورا جنگل پیاسا ہے، ایک ایک کانٹے وہ ہے تشنا، عرض تشنا کام کو. اس میں یہ ہے کہ یہ جو جنگل ہے پیاسا ہے، اور اسے تو آبلا پاؤں کو آبلا پائی کی بھی ضرورت ہے اور خون کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ
دیکھ کر مقدور اپنا خار خار اس دشت کا صدیوں سے تشنا کام ہے. ہم شعر مجھے یاد آیا. جی جی تو میں ذرا گہرائی میں اس کے پس منظر بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جی جی خار خار اس دشت کا صدیوں سے تشنا کام ہے، دیکھ کر مقدور اپنا اشک خون برسائی ہے. تو دولوں کے گدلے ہونے کی جو بات ہے نا، وہ جو شعر آپ نے فرمایا کہ اشک خون تو برسانا ہے، جی جی اپنے مقدور بھی دیکھنا ہے، جی جی اور اسی مقدور کو دیکھنے کے لیے ہی میں کچھ ریزرو رہا ہوں اپنے کاموں میں. اور میں زیادہ جو ادب کے جو تماشے ہیں ان میں شریک نہیں ہوا کہ پھر اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ ہر وقت وہ بندہ بھاگتا دوڑتا رہے گا، مشاعرے اٹینڈ کرتا رہے گا، جی جی تو وہ شعر کب تخلیق کرے گا؟ اور شعر میں بھی اپنے وہ میسج والے شعر کب لکھے گا بندہ؟ سر میں یہاں کچھ اور وضاحت بھی چاہتا ہوں. یہ ڈولوں سے مراد آپ کے تلامذہ ہیں نا یا کوئی اور؟ بات یہ ہے کہ تلامذہ کی بات تو آپ رہنے دیں، یہ ہے آف دی ریکارڈ. لیکن یہ ہے کہ تلامذہ کے بارے میں بھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو. جی حضرت اقبال کے، علامہ اقبال کے پاس ایک نوجوان آیا. جی اب اس نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں شاعری میں. جی حضرت اقبال نے فرمایا کہ بڑے جوہر شناس سے کیا کہنے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ لکھیں، کچھ لکھ کے لاؤ، میں دیکھوں گا، اصلاح کروں گا. وہ لکھ کے وہی لایا، وہی رنگ جو عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا، جو تبلیغ پہ لگے ہوئے ہیں، عشق و محبت کی تبلیغ کے لیے جن کو بھیجا گیا ہے دنیا میں، وہ وہی لکھ کے لے آیا. علامہ اقبال نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیا لکھ کے لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی، اور آپ میرے لیے میرے پاس ہی کیوں آئے تھے بھائی استاد بنانے کے لیے؟ کیونکہ آپ کا رنگ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کے افکار بڑے قیمتی ہیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا، اور ریکارڈ پر ہے یہ بات، علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرا تو کہیں رنگ نظر نہیں آتا آپ کے شعروں میں. تو آپ شاگردی کس چیز کی کریں گے؟ بھئی بہت سے لوگ اس وقت ہیں، موجود ہیں، اوزان سیدھے کر دیں گے، عروض میں آپ کامل کر دیں گے، بہت اچھی بات ہے. تو میں ہی کس لیے آپ کی اصلاح کروں؟ تو ایک بڑی بات تھی، اور وہ انہوں نے شاگردی والا روگ پالا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے بھی ایک آغاز کیا تھا صرف ایک نقطہ نظر سے کہ اقبال اپنے شاہینوں کے لیے میسج لکھتے رہے، شاعری کرتے رہے، اور اقبال نے شاہینوں کا خواب بھی دیکھتے رہے کہ شاید شاہین کچھ نکل آئیں. تو میں نے کوشش کی اپنی طور پہ کہ شاگردوں کو اس معاملے میں ٹرین کیا جائے، ان کے اوزان درست کیے جائیں، انہیں عروض کے بارے میں بتایا جائے. تو لیکن یہ ہے کہ 15-20 سال لگ گئے، اور جو وہ سوال تھا نا اقبال والا کہ اس رنگ میں بھی لکھا ہے کبھی کچھ؟ وہ صفر. تو مسئلہ یہ ہے کہ دریا تو ہے پانی دینے کے لیے، چشمہ تو ہے فیض پہنچانے کے لیے، تو سورج تو ہے کرنیں دینے کے لیے. تو میں تو ناچیز بندہ، جو مجھ سے ہو سکا میں نے خدمت کی ہے، اور ماشاءاللہ اچھے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور میرا نقطہ نظر شاعری میں ہمیشہ یہ رہا ہے، شاگردی استادی میں، کہ جوش عملی آبادی کا وہ ایک ان کی ربائی ہے بڑی خوبصورت، لیلائے سخن کے گیسوؤں کو سلجھاؤ، جو میں بھی اس پہ عمل پیرا ہوں اس بات پہ. لیلائے سخن کے گیسوؤں کو سلجھاؤ، جو میں نہیں کر سکا وہ تم کو کر کے دکھاؤ. اللہ کرے اے میرے کم سن شعراء، تم مجھ سے 1000 قدم آگے بڑھ جاؤ. تو میرے جتنے شاگرد ہیں، میں آج بھی ان کو یہی توقع کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا، ایک جو واہ واہ والا جو سیٹ اپ ہے نا، جو تحسینی شاعری ہے، تحسین حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اور شاعری اتنی ہی مقدم ہے، جیسے آپ دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ایک شخص آئے وہ کہے میں نماز
تو میں 5 وقت پڑھتا ہوں، اور لوگوں میں سے لوگ بڑے بیوقوف ہیں، کوئی میری واہ واہی نہیں کرتا. اب آپ خود بتائیے کہ اس کا کتنا اس کو اجر ملے گا. تو میں اس قسم کی عبادت سمجھتا ہوں شاعری کو، صحیح. کہ جو تحسین سے اور واہ واہ سے بے نیاز ہو، بے نیاز. تو وہ جو کام کرے گا ہوگا وہ صحیح کام ہوگا. تو اللہ ہمیں مل کے کرنا ہے درست آج ادب کا قبلہ. شعر مجھے یاد آ گیا اپنا شعر. جی. مل کے کرنا ہے درست آج ادب کا قبلہ، چارہ سازان ادب کیجئے چارہ کوئی. واہ. مل کے کرنا ہے درست آج ادب کا قبلہ، چارہ سازان ادب کیجئے چارہ کوئی. تو خدا کے لیے میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ جو بھی ہیں اہل علم اہل ادب سارے اچھے ہیں، مجھ سے 1000 درجے اچھے ہیں وہ. تو وہ خدا کے لیے جس صلاحیت کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو قائم رکھیں، اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں. ماشاء اللہ. سر، موجودہ جدید شعراء میں ایسا کوئی نام جس سے آپ متاثر ہوں؟ جس سے متاثر ہوں؟ جی جی. جدید شعراء. جدید شعراء میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ترقی پسند تحریک کا ایک مشن تھا، جی. ایک پروگرام تھا، اور وہ خلوص دل کے ساتھ اس نے اپنے پروگرام پہ عمل کیا. تو اس طرح کی تحریک ہونی چاہیے آج بھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج وہ ویسی کوئی تحریک نہیں ہے، حقیقت پسندی کی، حقیقت نگاری کی، اور اچھی اور تعمیری اور بامقصد شاعری کرنے کی کوئی تحریک نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے کام کی ڈھنگ کی بات ہم نے کہہ دی، وہ کہیں گے اور مجھے پسند ہے، اور یہ تو حال ہی کی پھیکی اور باتیں کرنے لگ گئے، رکھی باتیں. تو لوگ اس سے ڈر کے مارے وہ اس طرح باتیں نہیں ہیں. تو جس دن یہ ایک تحریکی انداز میں ادب تخلیق کیا گیا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایک بہت سے شعراء کرام ہیں وہ اس راستے پر آ جائیں گے جو تعمیر اور فکری راستہ ہے. تو ویسے یہ ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے. جو ہمارے اسلاف کے بعد اخلاف ہیں ان میں بھی یہ کام تو کر رہے ہیں. وہ بھی یہ میں نہیں کہتا کہ تعمیر ادب کا کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ 95% تو وہ وہی لابھ ہیں جو 250 سال سے ہمیں چمٹے ہوئے ہیں. 5% جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اب بھی اچھے لوگ ہیں، میں کسی کی مذمت نہیں کرتا، اب بھی لکھنے والے ہیں. اور یہ ماضی قریب کی تھوڑی سی میں بات کر لوں. ہمارے احسان دانش، جی. ماہر القادری، جی. اور جناب جعفر بلوچ، ماشاءاللہ. اور اسی طرح اور بھی نام ہیں چند ایک، حفیظ الرحمان احسن، جی. حفیظ طائب. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کام کیا ہے، گراں قدر کام کیا ہے. اگرچہ جتنی توقع ہے ہمیں اتنا کچھ دستیاب نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ جزوی طور پر کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا رہے گا. تو یہ ایسا ہے کہ ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور جس دن یہ تحریکی انداز میں آ گئے لوگ، اور جس دن ہمارے ماحول نے اجازت دی، عشق و محبت کے چکر سے ہم نکلے، ہم نے حقیقت پسندی اختیار کی، ہم نے محبوب کی زلفوں کی بجائے اور اس کے چہرے کی بجائے اور اس کے قد و قامت کی بجائے ہم اصل جو ہے موضوعات کی طرف آئے، جو جسے تباہ کر رکھا ہے، ہمیں مصائب میں گرفتار کر رکھا ہے. تو ان پہ قلم جس دن اٹھائے گا شاعر، تو اس دن وہ صحیح معنوں میں ایک میں سمجھتا ہوں وہ ترقی کا آغاز ہوگا. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے شعراء کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ لفظ بدل کے یا لہجے بدل کے یا انداز بدل کے بات وہی چلی آ رہی ہے ساری، وہ عشق و محبت والی. اور وہ اگر لفظ بدلے ہوئے ہیں یا زبان کو بدل دیا گیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ جدید کہیں تو پھر وہ خیالات بھی جدید ہو گئے یا خیالات بھی اس میں اچھے آ گئے. تو بات یہ ہے کہ ایک میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ محبوب کی زلفوں کی بات کیا آج کل نہیں ہو رہی؟
لفظ بدل بدل کے ادھر ادھر کی بات کر کے ایک ہی مرکز ہے جذباتی انداز سے اور اس انداز سے کہ جس میں فوراً چونک جائیں. جی تو چونکنے کے لیے تو بہت سے غلط مناظر بھی ہیں چونکانے کے لیے. جو جس سے چونک جائیں سارے اس سے متاثر ہونا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کے زلفوں کی بات ہو سکتی ہے, اس کی قد و قامت کی بات ہو سکتی ہے, اور اس کے شباب کی بات ہو سکتی ہے, اور اس کی محبت کی بات ہو سکتی ہے, عشق کی بات ہو سکتی ہے. تو خدا کے لیے میں ان سے سوال کروں گا, ان سے پوچھتا ہوں, ان شعراء سے, کہ جو عورتیں ولی ہو رہی ہیں اور جو کاروکاری میں کے الزام میں وہ ماری جا رہی ہیں, جو عورتیں اس وقت وٹا سٹا کی کبھی رسم کی شکار ہو گئی ہیں, جو وڈیروں کی اس وقت تحویل میں ہیں اور زندگی حرام ہے ان پر, ان کے لیے اور ہونا بھی عذاب ہے, تو رسمی اور رواجی بات نہ کریں. تو کون لکھے گا؟ جب شاعر ان کی محبت اور ان کے عشق و محبت اور حسن کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, تو ان کی مجبوریاں جو لاحق ہیں اس وقت, ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھ سکتے؟ قلم کہاں چلا گیا ہے, ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ جی جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر, نثر نگاروں میں اشفاق احمد, ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب, یہ بڑے نام ہیں. جی, ان میں سے آپ کسی سے متاثر ہوئے یا ان کے علاوہ اور کوئی نام؟ عرض یہ ہے کہ وہ ہم نے تو سب سے فیض اٹھایا ہے, ایک بات ہے. جی, اور میرا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پھول چن لو اور کانٹے چھوڑ دو. جی جی, اور یہ ہماری اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے جی کہ وہ جہاں سے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جی, اسے وہ جہاں سے ملے اس کو سنبھالو. تو اس لیے میں ان سب کا احترام کرتا ہوں, تمام شعراء کا, تمام ادباء کا. ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے حصہ ڈالا اس ادب میں. تو اس میں میری جو ایک سلیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ان سب میں جو اچھے رجحانات ملتے ہیں, جو ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, اور جو مخرب اخلاق نہیں ہے, ہمارے اخلاق اور کردار کو بگاڑنے والی چیزیں نہیں ہیں, وہ سر آنکھوں پہ ہیں. وہ لوگ, وہ سارے جو نام آپ نے لیے یا جو نام آپ نے نہیں لیے, وہ سارے ہی اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے اس کو بگاڑا نہیں ہے, حلیہ نہیں بگاڑا ادب کا. جی سر, مسلمان ایک مرکز پہ آ جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایک بار دی ہے, ہر شخص کو. جی, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے, ہمیں تخلیق کیا ہے, سوچ کے بنایا ہے سارا کچھ, اور اس سے بہتر حکیم اور علیم اور خبیر کوئی نہیں. ہر بندے کی زندگی نہایت قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. جی, تو اب یہ ہے کہ وہ ان سے کام لیتا ہے. جی, اور ان سے آپ کا کیا سوال تھا؟ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ مسلمان ایک مرکز پہ آ جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں, محبتیں عام تام ہو جائیں, نفرتیں مٹ جائیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس کے لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ اوپر سے کسی نے ایڈوائز نہیں کرنی. جی, اچھے کام ہیں, نیکی کے کام ہیں, فلاح معاشرہ کے کام ہیں, اور فلاح انسانیت کے کام ہیں, وہ کسی جبر سے نہیں ہوتے ہیں. یہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی جو شعائیں ہیں وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ, بل تو ساری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے یہ اس طرح ممکن ہے کہ اپنے اندر پہلے وہ جوہر پیدا کریں تاکہ جو دل میں ہو وہ زبان پر آئے. جب تک دل میں نہیں ہوگا تو اس وقت تک زبان پہ نہیں آ سکتا. دل میں نیکیاں جب ہوں گی تو سارا کچھ ہو جائے گا. یونیورسل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں آپ, جو عالمی صداقتیں ہیں جن کو سب تسلیم کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا بات کو وسیع کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں. جی, جی, پوری دنیا کے لوگ ایک اگر پھول ہے تو وہ پھول کو پھول کہیں گے, اس سے مذمت نہیں کریں گے. جی,
اس میں جو خوشبو ہے اس کو خوشبو کہیں گے. اور اسی طرح نیکی کہیں بھی ہے تو نیکی کو نیکی ہی کہیں گے, نیکی کو برائی کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ فی الحقیقت جو ایک بات ہے. تو یونیورسل ٹروتھ جو ہے, جو عالمی اقدار ہیں, مسلمہ اقدار ہیں جن کو کہا گیا ہے, وہ ہے خیر, صداقت اور حسن. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں, عوام و خواص. صداقت, خیر اور حسن یہ ہماری مسلمہ اقدار ہیں, پوری دنیا کے لیے ایک یہ قابل قبول ہے, اور ذکر کرتے ہیں سارے, ہم لوگ کرتے ہیں اس میں. اب اسی خیر ہے نیکی, صداقت ہے سچائی, حسن ہے حسن خوبصورتی. اب خوبصورتی کو کون کہے گا کہ بدصورتی ہے؟ نیکی کا کام ہو رہا ہے, کون کہے گا کہ بھی یہ غلط ہے, یہ نیکی نہیں ہے؟ سچی بات کو کون کہے گا؟ یہی جو جواہر ہیں, یہی جو اوصاف ہیں جن سے ہم بدکتے ہیں, جو ہمارے اسلام کا ایک منشور بھی ہے. عالمی لیول پہ ان ساری اقدار کے علاوہ بھی جو نیکی کے اخلاقی اقدار ہیں جن کو ہم اپنے روح کے اندر اچھا محسوس کرتے ہیں, ان کا مجموعہ اسلام ہے. اور اب لفظ اسلام جب آئے گا تو پھر وہ بدکنے لگ جاتے ہیں سارے, جو نا وہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب انسان جب بیدار ہوگا, انسان کی جب روح بیدار ہوگی تو سچ کو سچ کہنا اس کو آئے گا, سچے نظام کو سچا کہنا آئے گا اسے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کو, مسلمانوں کو بالخصوص, یہ جو سچائی کو, سچے افکار کو, عالمی صداقتوں کو, اسلامی تعلیمات کو اپنے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں گے. یعنی آپ نے کہا کہ یہ کیسے, یعنی یہ تحریک کی صورت بنے گی, یا مسلمان کس طرح یعنی اس کالے میں ڈلیں گے اس اچھی شاعری کے یا اچھے ادب کے حوالے سے. پہلے اپنی ذات کو پر وہ لاگو کریں گے وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور حضور پاک کے فرامین ہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی ان کی ذات سے ان کے خاندان تک جائیں گی یہ چیزیں, یہ وہ شعائیں. خاندان سے پھر جائیں گی یہ محلوں میں, محلوں سے پھر جائیں گی یہ شہروں میں, اور شہروں سے یہ آفاقی صداقتیں جو ہیں یہ جائیں گی ملکوں میں. اور یہی عمل جب صدق کے دل سے مکمل ہو گیا جس دن, اس دن صرف ہمارے مسلمان ہی حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے, پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. بے شک, بے شک. سر آپ سے درخواست ہے کہ اپنا کلام سنائیے. جی. تو سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اردو میں اپنا کلام سنائیں. جی جی. عرض یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس بندہ ناچیز نے, تو اس میں سے چند چیزیں میں نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں. تو یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو میں اپنا کلام آپ کو جو پیش کر رہا ہوں وہ 4 زبانوں میں ایسے مختصر جو نا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ ایک نمونہ بھی ہو جائے گا اور یہ بات بھی مکمل ہو جائے گی. تو پہلے میں اردو سے آغاز کر رہا ہوں. تو عرض کیا ہے ایک غزل کے اشعار. چھوڑیے یہ دعا سلام ہے کیا, چھوڑیے یہ دعا سلام ہے کیا, خیر سے آپ آئے کام ہے کیا, ماشاءاللہ خیر سے آپ آئے کام ہے کیا. یعنی آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ خیر سے آئے کیا کام ہے. تو جس کام پہ آپ نے مجھے لگا دیا ہے وہ میں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. شوق سے پھر لگائیے الزام, واہ, شوق سے پھر لگائیے الزام,
بندہ پہلے بھی نیک نام ہے کیا؟ واہ واہ بندہ پہلے بھی نیک نام ہے کیا؟ کاش خود آپ کو بھی ہو معلوم، کاش خود آپ کو بھی ہو معلوم، اصل میں آپ کا مقام ہے کیا؟ واہ اصل میں آپ کا مقام ہے کیا؟ ماشاء اللہ عمر بھر جھوٹ بولتے ہیں جو، عمر بھر جھوٹ بولتے ہیں جو، ان پہ سچ بولنا حرام ہے کیا؟ واہ واہ ان پہ سچ بولنا حرام ہے کیا؟ جو مصیبت کے وقت کام آئے، جو مصیبت کے وقت کام آئے، ان سے بھی اب دعا سلام ہے کیا؟ واہ ان سے بھی اب دعا سلام ہے کیا؟ سبحان اللہ گود سے گور تک سمجھ نہ سکے، گود سے گور تک گود سے گور تک سمجھ نہ سکے، کوچ کیا ہے یہاں قیام ہے کیا؟ واہ کوچ کیا ہے یہاں قیام ہے کیا؟ عرض کیا ہے بار بار آج مل رہے ہو گلے، واہ بار بار آج مل رہے ہو گلے، یہ بچھڑنے کا اہتمام ہے کیا؟ ایسے ہی ہے یہ بچھڑنے کا اہتمام ہے کیا؟ واہ تو عرض کیا ہے کیوں نہ آزاد رائے دے اپنی، کیوں نہ آزاد رائے دے اپنی، یہ جلال آپ کا غلام ہے کیا؟ واہ کیوں نہ آزاد رائے دے اپنی، یہ جلال آپ کا غلام ہے کیا؟ چھوڑیے یہ دعا سلام ہے کیا، خیر سے آپ آئے کام ہے کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا خوب کلام ہے اردو میں، کیا خوب غزل ہے ماشاء نوازش ہے اللہ آپ کی، اور یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی ایک فارسی میں پیش کر رہا ہوں جی ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارسی میں فارسی میں جی۔ ماشاء اللہ میں نے وعدہ کیا تھا چاروں زبانوں میں تھوڑا تھوڑا سا بالکل۔ جی ہست پیغام خدا روح پیام مصطفیٰ، واہ ہست پیغام خدا روح پیام مصطفیٰ، می کند ارشاد قرآن در کلام مصطفیٰ، واہ می کند ارشاد قرآن در کلام مصطفیٰ، مطلع انوار شد ظلمت گہے قلب و نظر، واہ مطلع انوار شد ظلمت گہے قلب و نظر، واہ ورد لب گردید ہنگامے کے نام مصطفیٰ، واہ ورد لب گردید ہنگامے کے نام مصطفیٰ، عالم گرچے ز صدق دل محبت می کند، واہ عالم گرچے ز صدق دل محبت می کند، کس نمی داند بجز یزداں مقام مصطفیٰ، کس نمی داند بجز یزداں مقام مصطفیٰ۔ تو عرض کیا ہے حق تعالی گفت آرا رحمت للعالمین، حق تعالی گفت آرا رحمت للعالمین، ہست این محکم دلیل فیض عام مصطفیٰ، ہست این محکم دلیل فیض عام مصطفیٰ، گر محبان نبی کوشند بحر انقلاب، واہ گر محبان نبی کوشند بحر انقلاب، خواہد آمد زود تر ایجا نظام مصطفیٰ، واہ خواہد آمد زود تر واہ ایجا نظام مصطفیٰ، ہست اظہار حقیقت از زباں کار ابس، ہست اظہار عقیدت از زباں کار ابس، نیست در قلب شما گر احترام مصطفیٰ، نیست در قلب شما گر احترام مصطفیٰ،
خاک طیبہ است خاک طیبہ است حقا سرمائے چشم جلال واہ خاک طیبہ است حقا سرمائے چشم جلال واہ فخر می دارم کہ من ہستم غلام مصطفیٰ واہ فخر بھی دارن کہ من ہستم غلام مصطفیٰ. واہ تو یہ فارسی کی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے ایک سرائکی اور ایک پنجابی کی بھی عرض کر دیتا ہوں. جی ضرور ضرور. عرض کیا ہے جی. عرض کیا ہے ایک سرائکی غزل کے چند اشعار. جی میں دو پھیرا پیسو ہیں صحیح. جی جی. میں دو پھیرا پیسو ہیں صحیح. سنگت ساتھ نبھیسو ہیں صحیح. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہربانی. میں دو پھیرا پیسو ہیں صحیح. سنگت ساتھ نبھیسو ہیں صحیح. میں تا دکھڑا چا سنوائم واہ میں تا دکھڑا چا سنوائم تساں کچھ فرمیسو ہیں صحیح. صحیح. واہ ماشاء تساں کچھ فرمیسو ہیں صحیح. عرض کرے میرے سیتے ہوٹھ نہیں دس دے. واہ میرے سیتے ہوٹھ نہیں دس دے کہ توڑی الویسو ہیں صحیح. واہ میرے سیتے ہوٹھ نہیں دس دے کہ توڑی الویسو ہیں صحیح. واہ. ملن دے وعدے کر کرتے ملن دے وعدے کر کرتے ایویں رول کھتے سو ہیں صحیح. صحیح. واہ ملن دے وعدے کر کرتے ایویں رول کھتے سو ہیں صحیح. تو عرض کیتے میدا دکھڑا سنتے اجول میدا دکھڑا سنتے اجول اٹھی تے ٹروے سو ہیں صحیح. واہ میدا دکھڑا سنتے اجول اٹھی تے ٹروے سو ہیں صحیح. جیندے تا انصاف نہیں ملدا واہ جیندے تا انصاف نہیں ملدا کہ تئی تانگ رکھے سو ہیں صحیح. صحیح. واہ کہ تئی تانگ رکھے سو ہیں صحیح. میرے نال نہ کم جے پوے میرے نال جے کم نہ پوے میں کو یاد کرے سو ہیں صحیح. میں کو یاد کرے سو ہیں صحیح. ماشاء اللہ. مہربانی واہ. مہربانی. ہنجوں تا سب کچھ دس دیتے ہنجوں تا سب کچھ دس دیتے جی کہ تئی درد لکے سو ہیں صحیح. کہ تئی درد لکے سو ہیں صحیح. یاراں کیویں چوبھا لاتن واہ یاراں کیویں چوبھا لاتن ہن ول حال سنے سو ہے صحیح. ہیں صحیح. واہ زبردست. یاراں کیویں چوبھا لاتن ہن ول حال سنے سو ہیں صحیح. حق دی گال جلال ہے کرنی حق دی گال جلال ہے کرنی ایکو یار بنے سو ہیں صحیح. واہ ایکو یار بنے سو ہیں صحیح. حالی بھی کوئی پڑھے سی. ماشاء اللہ. ایک اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں پنجابی کی جی جی تاکہ وہ بات پوری ہو جائے جو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ ساری زبانیں اپنی زبانیں ہیں. جی. ساری زبانوں سے محبت ہمارا ایمان ہے. جی پنجابی کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں جی تو سماعت فرمائیے. جی ضرور. پریا میلہ چھڈ کے جانا چنگا لگدا ہے. واہ. پریا میلہ چھڈ کے جانا چنگا لگدا ہے. جی جا کے پھر نہ مڑ کے آنا ہاں چنگا لگدا ہے. واہ واہ. پریا میلہ چھڈ کے جانا چنگا لگدا ہے. جا کے پھر نہ مڑ کے آنا چنگا لگدا ہے. لگتا ہے. سارے لوگ برے ویلے وچ کول کھلوندے نہیں. سارے لوگ برے ویلے وچ کول کھلوندے نہیں. چنگیاں نوں ہی ساتھ نبھانا چنگا لگدا ہے. واہ. چنگیاں نوں ہی ساتھ نبھانا چنگا لگدا ہے. اوکھے ویلے
ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वाह ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗਮ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ वाह वाह ਹੰਝੂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗਮ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ वाह ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਚਾਹਤ, वाह ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਚਾਹਤ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ वाह ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ वाह ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ वाह ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ, वाह ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ चंगा ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ माशाल्लाह माशाल्लाह ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਤੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਣ, वाह ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਤੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਣ, ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ जी ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ हम्म ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਲ, ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ वाह ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਣਾ वाह ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ माशाल्लाह 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 अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा आमीन आमीन सर बस आप से इजाज़त चाहने से पहले एक गुजारिश ये है कि आप आज की नस्ल को आज के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं वो बता दीजिए फिर आपसे इजाज़त मांग हमारे बड़े लिखारी जिनका नाम आपने लिया इशफाक अहमद मरहूम माशाल्लाह नेक आदमी थे बहुत उन्होंने बेहतरीन अदब तख्लीक किया जी और उनके वो टीवी में भी उनका प्रोग्राम सुनता रहता था मैं जाविया जी कमाल है जी वो फरमाते थे कि इंसानों के लिए आसानियां पैदा करो आसानियां पैदा करो और मैं यही गुजारिश करूंगा इंसानों से मोहब्बत करो और नफरतों से नफरत करो हमेशा नफरतों से नफरत करो और मोहब्बतों को आम करो और जैसा कि मेरा एक शेर है कि हर तासुब मिटा के सीने से आओ इंसान का एहतराम करें आओ इंसान का एहतराम करें माशाअल्लाह माशाअल्लाह सर बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया है बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रखेंगे अपना ख्याल रखिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।